19ویں صدی میں اس کا ایک جز کوکین یورپ اور شمالی امریکہ میں بہت مقبول ہوا اور مشروبات، ادویات اور دوسری کئی مصنوعات کا لازمی حصہ بن گیا۔ اس کے اشتہاروں میں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ وہ جسم اور دماغ کو تر و تازہ کرتے ہیں۔ اس زمانے کے بہت سے مشاہیر اس کا استعمال کرتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں۔ امریکی ریاست جارجیا میں ون میرانی جیسی مصنوعات کی کامیابی سے متاثر ہو کر فارماسسٹ اور سابق کنفیڈریٹ سولجر جان پیمبرٹن نے پیمبرٹنز فرینچ وائن کوکا تیار کی، جو دراصل کوکین اور شراب کا آمیزہ تھی، جبکہ اس میں کیفین سے مالا مال کولانٹ بھی شامل کی گئی تھی۔ یہ مشروب بعد میں کوکا کولا کی شکل اختیار کر گیا، جس میں سے کوکین اور شراب کو تو نکال دی گئی، مگر ذائقے کے لیے کوکین فری کوکا پتوں کا رس اب بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کوکین اور کوکین سے بنی مصنوعات کو 19ویں اور 20ویں صدی کے اوائل تک یورپ اور شمالی امریکہ میں قانونی حیثیت حاصل تھی، اور سیگمنٹ فراڈ جیسے ماہر نفسیات نے اس پر تجربات کیے اور کئی مکالمے لکھے۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی خوراک نے مجھے ناقابل بیان بلندیوں تک پہنچایا، مگر بعد میں جرائم کی دنیا میں اس کی مقبولیت اور لت کی وجہ سے اس پر پابندی لگا دی گئی، جیسا کہ کوکا کے ساتھ ہوا۔ تاہم بولیویا میں کوکا کا استعمال قانونی رہا۔ آج کوکا کو بولیویا میں ایک مقدس پودا سمجھا جاتا ہے اور ملک کی 1/3 آبادی اسے استعمال کرتی ہے۔ البتہ کوکین غیر قانونی ہے۔ ٹامس گراسفی اپنی کتاب کوکین یس کوکین نو میں لکھتے ہیں، کوکا زیادہ تر طبقوں، علاقوں اور نسلی اکائیوں کے لیے قابل قبول ہے۔ اسے قومی رواج کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ویسے ہی جیسے برطانیہ میں چائے کو۔